الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. اس ورڈ کو دوبارہ پڑھیے گا. کیا ہے اخ والذین جی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا. آپ لام کو اسٹریچ کر رہے ہیں، لام کو اسٹریچ نہیں کر رہے. اوکے اچھا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم وَإِنَّ بِهِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا ویری گڈ فِيهِ لَفِي شَكٍّ منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. نا کو اسٹریچ کریں 2 کاؤنٹس. یقینا را اسٹریچ نہ ہو آپ کا. جی رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته. فوزیہ جب بھی آپ نون غنہ پڑھیں نا تو ٹرائی ٹو ہولڈ فار ایٹ لیسٹ 2 seconds کیونکہ غنہ ہے نا. لَيُؤْمِنَنَّ. اوکے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. پھر سے پڑھیے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ. نون حرکات کو صحیح سے پڑھیے گا. کیا کس کو میں یکو یکونا نون کے اوپر کیا ہے؟ یکونو سوری یکونو علیہم شہیدا. ویری گڈ جزاک اللہ خیر. وبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم
آخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. جزاک اللہ خیر. یہاں تک تو ہوا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. چلیے فرحان کچھ معنی پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی، وہ ہاں یہاں سے، اور بے وجہ ان کے کفر کے اور ان کے کہنے باندھنے کے اوپر مریم کے بہتان بہت بڑا، اور ان کے کہنے کہ بے شک ہم قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول تھا اللہ کا، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے اور نہیں انہوں نے سولی چڑھایا اسے، اور لیکن وہ متشابہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ شک میں ہے، اس سے نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر پیروی کرنا گمان کی، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اسے یقینی طور پر بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا. اور نہیں اہل کتاب میں کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے اس کی موت سے، اور دن قیامت کے وہ ہوگا ان پر گواہ. پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے، اور بوجہ ان کے روکنے کے راستے سے اللہ کے اکثریت کو، اور بوجہ ان کے لینے کے سود کو، حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے، اور بوجہ ان کے کھانے کے مال لوگوں کے باطل طریقے سے، اور تیار کر دیا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک، لیکن جو راسخ ہیں علم میں اور ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، اور جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، یہی لوگ ہیں ان قریب ہمیں دیں گے انہیں اجر بہت بڑا. صدق اللہ العظیم. جی جی میں کروں شروع. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. اچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عنایت کی تھی. اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی. سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے. لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستہ ہی دکھائے گا. ہاں، دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر ہے نا، ماشاء اللہ. انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق. آج ہمارا جو ہے سورۃ النساء کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. جز نمبر 6 ہیں. 156 سے ہم نے 162 تک کے پڑھی ہیں، رائٹ، 169 تک میرے پاس کاؤنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن حمزہ ونفخہ ونفثہ. انشاءاللہ آج ہمارا جو سورۃ النساء کا مطالعہ ہے 156 سے 169 آیات ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کس پہ چھوڑا تھا، کس پہ بات کو ختم کیا تھا؟ بیکاز وہ اب اسی کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. کسی کو لاسٹ کی آیات کا علم ہے کہ ہم نے کہاں اینڈ کی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بالکل. ہاں، ہم نے لاسٹ ٹائم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایگزامپلز کے یہودی اور عیسائی کس طرح اپنے پیغمبروں کو ٹریٹ کرتے تھے، اور اس میں سے پھر ہم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ مطلب ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور جب رسول اللہ کو وہ موک کرتے تھے اور ان کو مطلب ان کو باتیں جب سناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن میں یہ کہا ہے کہ اس سے زیادہ تو موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کہ بالکل وہ چیزیں بتائی گئی کہ بالکل ان کی کیا حرکتیں تھیں پیغمبروں کے ساتھ. رائٹ، بالکل. تھینک یو فار دا ریمائنڈر. تو اس میں ہم نے جو بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم پچھلی آیت کو جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی نا چیزیں گنوا رہے ہیں نا، کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو آپ سے تو کچھ سوال نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا. تو اب ان کی نا جیسے آپ گناہوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی تھی لسٹ میں وہ یہ آتا تھا کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کیا ضد کری کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جہر میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ فرمائش کی، جبکہ انہیں پتہ ہے کانسیپٹ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی جہر میں نہیں آتا. جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، غیب کی بات ہے، مان لو، ریزننگ نہیں کرو. تو ایک تو انہوں نے یہ فرمائش کی، فرسٹ گناہ. سیکنڈ کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے کیا کہ ثم اتخذوا عجلا، عجل کو اپنا معبود بنا لیا. سیکنڈ. تھرڈ کی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہر میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ نے خاص الفاظ کہے تھے اور خاص انداز سے بولا تھا تم داخل ہو، تو انہوں نے کیا کیا، ان الفاظ کو چینج کر دیا. تھرڈ گناہ. ٹھیک ہے. فورتھ گناہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان سے پرومس کیا تھا کہ تم سیٹرڈے والے دن صرف تم عبادت کا دن رکھو گے، اور انہوں نے وہ بات نہیں مانی اور کیا کہ تجاوز کر دیا. لا تعدلوا، ان سے بولا تھا تم تجاوز مت کرو ہفتے کے دن. تو یہ 4 گناہ مینشن ہو گئے فرسٹ آیت میں. اب ان کے
5th گناہ کی بات کی جا رہی ہے جس کا اب ہم آج مطالعہ کریں گے. اور ان گناہوں کے جب اللہ تعالیٰ نے 4 کا ذکر کیا تو 4 کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اتنے ان کے بڑے گناہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بل طبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سی لگا دی ان کے دلوں. اب 5th گناہ کیا تھا، وہ بھی کفرہم وقولہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے بات کرنے کی وجہ سے. کیا بات کی انہوں نے، علی مریم، مریم کے اوپر، مریم کے واسطے، بہتان عظیمہ، ایک بہت بڑا بہتان باندھ دیا مریم پر. اب ایک اور جو ہے مریم علیہ السلام پہ جو انہوں نے بلیم کیا تھا، زنا کی بات کری تھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا گناہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے اس نیک لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا. اور حضرت مریم کا ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح پیدا ہوئی تھی. ہم نے آل عمران میں پڑھا تھا کہ ان کی ماں اس وقت پریگننٹ ہوئی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. ماں نے منت مانی تھی کہ اگر جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا میں اس کو نظر کر دوں گی. اب بیٹی ہو گئی، پھر بھی انہوں نے نظر کیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کری. تو اب کیا ہوا کہ اس اللہ تعالیٰ کی بندی جو کہ کہاں رہتی تھی، انہی علماء کے ساتھ بیت المقدس کے کونے میں رہتی تھی، جس کا کسی مردوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس نیک بیوی پہ انہوں نے زناکاری کا الزام لگا دیا، پھر اس پہ بہت بڑی تہمت لگا دی. تو اس کے بارے میں حضرت بنی اسرائیل کو تنبیہ کر. پھر آگے کیا، چلیے پھر اور بھی ان کی باتیں سنتے ہیں. اب ہم ابن اسحاق میں اور ابن جریر میں یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ حیض کے دوران بھی مردوں کے ساتھ ملتی رہتی تھی، مطلب اتنی بری بری باتیں ان کے ساتھ کری. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ان کا یہ 5th تھا. 6th پہ اللہ تعالیٰ نے جو 6th ان کا گناہ بتایا کہ وہ یہ تھا، وہ کیا کہتے تھے، وقولہم، اور وہ کہتے یہ تھے، مطلب بڑے کہتے وثوق سے، بڑے ڈھنگ سے وہ کہتے تھے، انا بے شک ہم نے قتلنا، ہم نے قتل کیا، ہم نے مارا. کس کو مارا؟ المسیح، مسیح کو مارا. عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کی نسبت سے بولتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو انہوں نے مارا، جو کہ کون تھا؟ رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا رسول تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وما، اور نہیں، قتلوہ، اس نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہیں وہ سلیب چڑھا، نہیں وہ سولی چڑھا، لیکن لیکن ہوا کیا، شبہ لہم، اس کو، وہ تو اس کی جو کیفیت تھی متشابہ کر دی گئی، کوئی اس کی جگہ پہ جو اس کی سملر شکل و صورت کا تھا وہ اس کو قتل کیا گیا، اس کو سولی پہ چڑھایا گیا. اب اس کے بارے میں جو ہمیں اتھینٹک احادیث ملتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائیں، ان صحابہ سے ہم تک میں ملی ہیں. میں 2-3 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے بڑی ہمیں ملتی ہے نسائی میں، یہ واقعہ اس طرح ملتا ہے. حضرت ابن عباس اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ پورا واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جب جو حضور کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل میں بھیجا، اور ہمیں یہ پتا تھا کہ 12 سال کی عمر میں ان کو انجیل کا سارا علم آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کر دیے. تو جب وہ آپ لوگوں کو سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی آپ کی طرف رجوع نہیں ہوا. تو سارے جب معجزہ وغیرہ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے، تو ان کے اوپر وہ جو بیت المقدس کا ایریا تھا وہ تنگ کر دیا گیا، اور آپ جو تھے وہ وہاں سے سفر کرنے لگے، اور آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جاتے کہ آپ وہاں کیا کریں، تبلیغ کا کام کریں. اسی لیے مسیح اس کو بھی کہتے ہیں کہ سیاحت کرنے والے کو، کہ آپ بہت کم 30 ایئرس کی آپ کی عمر تھی دنیا میں، لیکن آپ 12 سال کی عمر سے ٹریول کر رہے تھے، کسی ایک جگہ پہ آپ ٹک کے نہیں بیٹھے. تو سیاحت کرنے کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہم نے معنوں میں مسیح کے معنی یہ پڑھے تھے کہ کسی پہ ہاتھ کرنا، کسی پہ مساج کر دینا. تو جس طرح آپ بلائنڈس کو کیور کرتے تھے، لیپرز کو کیور کرتے تھے، تو آپ اپنا ہاتھ جب اوپر پھیرتے تھے، اس کو بھی مساح کے معنوں میں یوز کیا جاتا ہے. تو اس مسیح میں بھی آتا ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جب چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جانے لگے اور بہت فریکوینٹ ٹریول کرنے لگے، پھر بھی آپ کے حواری، آپ کے دوست اور آپ کے مددگار پیدا نہیں ہوئے تھے سوائے چند کے. تو جب بہت بڑھ گیا تو ان یہودیوں نے کیا کیا کہ جو اس وقت کا گریس تھا، گریک یا اس کو جو ڈماسکس اور سیرین بیزنٹین جو حکومت تھی، وہاں کے
بادشاہ کو انہوں نے اپروچ کیا. اس وقت جو بادشاہ تھا وہاں کا وہ پیگن ورشپر تھا, کہتے ہیں ستارے کی ورشپ کرتا تھا. وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان سے انہوں نے بات کی کہ ہمارے ملک میں یا ہماری جگہ پہ ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے اور وہ ہمارے مین دین سے نا ہمیں وہ بہکار ہے, تم ہماری اس معاملے میں مدد کرو. تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ وہاں کا جو بیت المقدس کے اوپر جو یہودیوں کا بندہ تھا اس کی مدد کے لیے اس نے اپنے رومن سپاہی بھیجے اور ان کو بولا کہ ہم ان کو کیا کریں گے, اکارڈنگ ٹو یور رولز ہم اس بندے کو, ہم جھوٹا بندہ ہے, ہم اس کو کیا کریں گے, سزا دے دیں گے. اب وہاں پہ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جو سب سے بڑا مجرم ہوتا تھا نا اس کو سب سے بڑی سزا اس طرح ملتی تھی کہ شہر کے باہر چوکھٹ پہ سولی پہ چڑھا دیتے کہ سب لوگ اس کو دیکھیں, اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ دفنایا جائے. وہ کیا کرتی تھی 7 سے 10 دن یا 20 دن وہ جو تھی سڑی رہتی تھی, یعنی کہ لوگوں کی کہتے ہیں نا وہ عبرت کا نشانہ بنے, اور سولی پہ چڑھایا جاتا تھا اور وہ 10-15 دن بھج. تو اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح کی گندی موت کسی بھی نبی کو نہیں دیتا. تو اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ نہیں. تو بہرحال یہ تھوڑے سے واقعات ہیں, ہم اس کو تھوڑے سے آگے پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا, نہ تو ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, مگر کیا کیا کہ وہ جو یہودی لوگ تھے ان کو متشابہ کر دیا گیا کہ کوئی اسی طرح قتل ہو گیا, کوئی اسی طرح سولی پہ چڑھ گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا. اور حضرت عیسیٰ کی مرنے میں کافی لوگوں کو اختلاف ہے, حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز میں کافی لوگوں کو اختلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا, فی اس میں لفی شک منہ, البتہ ابھی بھی آج تک وہ شک میں پڑے ہیں. آپ دیکھیں کتنے کرسچن ڈینامینیشنز ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ کہ وہ کتنے دن رہے اور کیا رہے, ابھی بھی وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان میں بھی ابھی کنسنسس نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما لہم, نہیں ان کے لیے, بھی من علم, اس میں ان کا کوئی علم, الا اتباع الظن, کہ صرف وہ اپنے گمان کی پیروی کریں. مطلب وہ ریالٹی سے بہت دور ہیں, وہ صرف اسی کی پیروی کرتے ہیں جو کہ ان کے دل میں گمان کر لیا گیا, انہوں نے سوچ لیا. یہاں پہ حالانکہ مطلب رننگ ترجمہ میں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا کہ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا, نہ انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا, بلکہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ متشابہ کر دیا گیا ان کی سمجھ کے لحاظ سے. اور جن لوگوں نے ان کے مرنے کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل آج تک شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں نہ تو کوئی علم ہے, مگر وہ صرف وہی علم ہے جو کہ صرف ان کے گمان کی پیروی کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. وما قتلوہ, یقینا بے شک انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا وہ اختلاف, ان کا وہ جو سالوں سال سے 560 ایئرس تک کے جو ایک کانسیپٹ چلا آ رہا تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 560 ایئرس کا گیپ ہے. تو جو ان کا کانسیپٹ چلا آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا کے اور بہت بدترین موت مارا گیا, اور ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے بولا یہ تمہارا غلط کانسیپٹ ہے, حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا, بل رفع اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو اٹھا لیا, الیہ, اپنی طرف. مطلب اپنی کا ہم اس طرح ٹرانسلیشن الیہ, اس کی طرف, کون, اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھا لے گا؟ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, بے شک اللہ تعالیٰ اس عزیز ہے, بہت طاقت رکھتا ہے, بہت قوی ہے, بہت زور والا ہے, بہت قدرت والا ہے. وہ اس کو کرنے میں اس کو مشکل نہیں ہوگی. حکیمہ, اور وہ حکمت ہے, اس میں کچھ نہ کچھ حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھانے کی کوئی حکمت ہے, کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ریزن ہے کہ اس میں کیا کیا گیا. اور ریزن ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے کہ کیا ریزن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. اب اس کے تھوڑا سا اور میں واضح کر لوں, اکارڈنگ ٹو ہماری احادیث ہمیں ڈفرینٹ نمبرز ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حواری کتنے تھے. جو مین ہمیں ملتی ہے کچھ احادیث میں یہ آتا ہے
کہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا تھا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے وہ فوجی اور وہ لوگ آ رہے ہیں، تو آپ ایک گھر میں محصور ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، جیسے کون سی بک ہے، تفسیر ابن کثیر، اس میں جو وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، اور ان لوگوں نے گھیراؤ گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور آپ جمعے کی رات تک کے اور سیٹرڈے نائٹ تک کے یہ محاصرہ رہا تھا آلموسٹ 24 آورس کے لیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کچھ احادیث میں آتا ہے کہ 12 تھے، کچھ میں کہا جاتا ہے 13 لوگ تھے، کچھ میں کہا جاتا ہے 70 حواری آپ کے ساتھ تھے. تو جب محاصرہ تنگ ہوتا گیا تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنے حواریوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے کہ کون شخص تیار ہے میری جگہ مطلب سزا لینے کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہیں میری شکل کا بنا دے گا. اور ہماری عقیدے میں یہ ہے کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، اور ان کے حواریوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلون کر دیا تھا ان کی جگہ کا، اور وہ شخص پکڑا گیا تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہی ہمارا اس پہ عقیدہ ہے، اسی لیے ہم ان آیات سے ریفرنس لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا متشابہ بنا دیا، تو اس شخص کو پکڑ لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اٹھا لیا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ آلموسٹ 30 ایئرس کے تھے، اور اس وقت جو تھے ان کے بال جو تھے گھنگرالے سے تھے، اور وہ ان کے بالوں میں سے شاید وہ نہا کے آئے تھے یا کیا تھا، ان کے بال گیلے تھے. اور اسی لیے احادیث میں، بخاری کی احادیث میں کہا جاتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریٹرن ہوگا تو وہ دمشق کے ایریا میں، ایسٹرن کہتے ہیں کہ سیریا میں وہ اتریں گے، اور ایسٹرن سائڈ پہ اتریں گے، ایسٹرن کوئی ماسک ہے اس کے ایسٹرن پلر پہ دونوں فرشتوں کے ساتھ وہ آئیں گے، اور دونوں ہاتھ ہوں گے، اور اس وقت ان کے بال جو ہوں گے وہ گھنگرالے ہوں گے اور ایسے لگیں گے کہ جیسے گیلے ہیں، پانی اترے ہوئے آئیں. تو اس کا ریفرنس ہمیں بخاری سے ملتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اور یہ بھی ہمارا کلیئر کانسیپٹ ہے آل عمران میں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مائنڈ کے ساتھ اٹھایا، باڈی کے ساتھ اٹھایا یا سول کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مائنڈ، باڈی اینڈ سول تینوں کے ساتھ انہیں اٹھا لیے، مطلب ایز از تھے، رفعہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اب یہاں پہ ریزن کیا دی گئی ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا، اب اس ریزن کو ہم پڑھیں گے. ایک سوال ہے، وہ جو ورڈ ہے جو یہودیوں کو ان کے وہ کیا مطلب ہے؟ اس کا متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو، ایک جیسا، سملر، یعنی کہ اس کی کینس میں متشابہ کا مطلب ہے جی کہ ایک آپ انگلش میں کلون کر دیا کسی کو حضرت عیسیٰ کی طرح کا، تاکہ ان کو یہ لگا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اسی کو سولی چڑھا دیا. میرے پاس جو مصحف ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی اس میں ابہام پیدا کر دیا گیا. بالکل، کیونکہ کیا کیا کہ وہ یہ سمجھیں، جو اس بات کا ہم آگے کہنے، وہ مشتبہ کر دیا گیا، ان کو وہ سمجھ نہیں آئی بات، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس کو چڑھایا، کیونکہ آگے یہی ہے نا کہ وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے. تو آپ اس کو دونوں سینس میں مشتبہ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو وہ سینس نہیں رہی کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو کیا تھا وہ آلموسٹ حضرت عیسیٰ کی طرح کا لگتا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب اس میں جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ان من اہل الکتابی، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی. اب کون ہے یہ؟ عیسائی یا نصرانی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس میں سے بھی بات کریں کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے جو زمانے میں لوگ تھے نا، وہ تو سارے جوئش تھے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیم ٹو بنی اسرائیل، رائٹ؟ تو بیسیکلی وہ حضرت موسیٰ کے فالوورز تھے. وہ تو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد سے ان میں ڈیویشن آئی، تو وہ دو الگ ہو گئے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے کہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر آپ کی موت سے پہلے. مطلب کیا ہوگا کہ آپ کی جب واقعی کی موت آئے گی نا، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سیکنڈ کمنگ جب آئے گی، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو سارے اہل کتاب ہیں وہ ایمان لے آئیں گے.
کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس میں ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ مسلمان ہو جائے گی. کوئی یہودی نہیں ہوگا, کوئی عیسائی نہیں ہوگا, سب ایک ہی امت کی ہوں گی, کیونکہ آپ نے تو رول کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اس وقت کوئی بھی نہیں بچے گا, کیونکہ وہ سب ایمان لے آئیں گے آپ کی طبعی موت سے پہلے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ جب عیسیٰ آئیں گے وہ انشاءاللہ ان کا پورا وہ دنیا پہ حکومت کریں گے, آپ شادی کریں گے, آپ کے بچے ہوں گے, اور آپ طبعی موت مریں گے. اور آپ کہاں دفن ہوں گے آپ لوگوں کو وہ پتہ بھی ہوگا کہ وہ کہاں پہ دفن ہوں گے. کسی کو پتہ ہے نا؟ anyone have idea کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو ان کا سیکنڈ تدفین کی جگہ کہاں ہے according to the وصیت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوریا. with رسول اللہ. سو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رودے میں کون ہے؟ حضرت خود بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر, اور ساتھ میں ایک اور کی جگہ جی ابھی بھی وہاں پہ روزہ مبارک میں. تو فورتھ جو ابھی بھی جگہ ہے وہ ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ریزروڈ ہے. وہ اکارڈنگ ٹو حدیث, اکارڈنگ ٹو وصیت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جب آئیں گے تو آپ وہاں دفن ہوں گے. تو یہاں پہ یہ جو بیہی قبل موتی ہے وہ ہے کہ آپ کی جو طبعی موت ہوگی, جو اوریجنل موت ہوگی, کہ آپ مرے تو ایک ہی دفعہ مریں گے نا, کیونکہ آپ کو تو زندہ اٹھا لیا گیا. وہ یوم القیامہ, اور پھر کیا ہوگا قیامت کے دن, یکون علیہم شہیدا, اور آپ ان سارے لوگوں پر جو اس وقت ایمان نہیں لاتے تھے, آپ سے پہلے مر گیا, آپ ان پہ کیا ہوں گے؟ شہیدہ ہوں گے. آپ ان پہ گواہی کریں گے کہ میں ایکچولی کس لیے آیا تھا. میں ایکچولی آیا تھا وہی موسیٰ علیہ السلام کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنے, اور بعد میں آؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنے. میں اپنی طرف سے کوئی نئی ٹیچنگز لے کر نہیں آیا تھا. اور ہم اس بات کو انشاءاللہ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے کہ ایک ایک ڈائلاگ پڑھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کیا بات کہیں گے, کہ اپنے لوگوں کو بولیں گے میں نے تو کبھی تم سے کہا نہیں کہ مجھے خدا مانو, میں نے تو کبھی تم سے کہا نہیں کہ مجھے بیٹا مانو, میں نے تو تمہیں ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بولا حضرت جو سیکنڈ کمنگ کا ریزن ہی آنے کی یہ ہے کہ یہودیوں کو بتا دیا جائے کہ یو ور رانگ, کیونکہ یہودی ول بی دا موسٹ میجورٹی, اور اختلاف میں اور آپ کم نہیں کر سکتے. اختلاف اللہ تعالیٰ نے ہی کم کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سبیل بنا دیا after the coming of عیسیٰ علیہ السلام. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرْمًا. اچھا اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایک اور سن بتایا کہ تم ان لوگوں نے اتنے جب گناہ کیے, ایک نبی کو جھٹلایا, ایک نبی کی جو مین ٹیچنگز تھی اس کو جلا دیا, تو کیا ہوا کہ وہ اپنے ظلم اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیا ہو گئے, وہ پھر ہادی بن وہ ہادو بن گئے, وہ یہودی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا تھا ہادو. ہم نے اینڈ آف سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچے کو کیا نصیحت کر رہے تھے کہ تم مسلمان ہی رہنا. تو کیا انہوں نے وہ ورڈ اسرائیل کیا تھا کہ تم جوڈا رہنا یا تم یہودی رہنا؟ بائبل میں کوئی ورڈ کرسچینٹی کا نہیں آتا. یہ تو 500-600 کے بعد جب سینٹ پول آیا اس نے پھر کرسچینٹی کیا ہے. تو یہاں پہ باوجہ اپنے ظلم کے, اپنے انکار کے, اپنی ناشکری کے وہ یہودی بن گئے. اور پھر ہم نے کیا کیا وتھ ٹائم, ہم نے کیا کیا, ہم نے ان پہ پابندی لگا دی. اور پابندی کیا لگی, حرمنا علیہم, ہم نے ان پہ کچھ چیزیں حرام کر دی. کیا کر دی؟ طیبات, ان پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کر دی, مطلب ان پہ ریسٹرکشنز لگا دی. احلت لہم, جو حلال کی تھی پہلے. اب دیکھیں, اب یہ آپ تھوڑی سی ٹائم لائن دیکھیں کیونکہ کافی لمبی بنی اسرائیل کی لائن چلی آ رہی ہے نا. ہم بنی اسرائیل کو اس ٹائم میں نہ کریں کہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے تھے یا حضرت سلیمان کے زمانے کے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے. بنی اسرائیل تو چلے آ رہی ہیں یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ٹل دا ٹائم آف رسول اللہ. سو کافی ٹائم ہو گیا نا, مطلب 2000 3000 4000 ایئرس کے زمانے کی ہم پشت کی بات کریں تو ایوری ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگا دی. تو گناہ کی اللہ تعالیٰ نے اور کنسٹرکشن شروع کر دی. تو ایک اللہ نے بتایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کر دی. کس لیے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت کثرت سے روکتے تھے. اب ہم اس کی ایکسپلینیشن سورہ انعام میں پڑھیں گے. اس میں جو دو مین باتیں جو ہمیں پتہ ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآنک آیات جو حرام کی گئی تھی, جو ان پہ پاکیزہ تھیں, وہ جو حلال جانور جو ناخون والے تھے وہ کنزیوم نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات تھی گائے اور بکرے
حلال تھے لیکن ان کا وہ حصہ جو کہ جس میں چربی لگی ہوتی تھی وہ نہیں کھا سکتے تھے. اب آپ سوچیں کہ گائے میں کس حصے میں چربی نہیں ہوتی؟ گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت, لیکن وہ گوشت جس میں چربی ہوگی وہ نہیں کھا سکتے تھے. پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ان کی جہاں پہ بھی خون لگ جاتا تھا وہ کپڑا, وہ چیز, وہ جگہ وہ یوز نہیں کر سکتے تھے, دے ہیو ٹو کٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جو چیزیں حلال ہوتی تھیں ان کو کانسٹرکٹ کر دیا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, دو. ایک تو یہ کہ تم جو ظلم کرو گے, اور سیکنڈ ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو روکو گے, صد کر دو گے. وَأَخَذِهُمُ الرِّبَا, اور اس وجہ سے تھرڈ ریزن اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کیا کیا, سود کو عام کر لیا بوجہ اس کے کہ وہ سود کو لینے لگے. وقد, اور تحقیق, نہو, وہ روکے گئے تھے, وہ منع کیے گئے تھے. ان کو نہیں سے یہ ورڈ ہے, نون ہا یا سے نہیں کیے گئے تھے, وہ روکے گیا تھا, وہ منع کیے گئے, انہو, اس سے. وَأَكْلِهِمْ اموال الناس بالباطل, انہیں منع کیا گیا تھا کہ لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اور وہ کھاتے تھے جھوٹ سے کھانا ہوتا ہے, خیانت سے کھانا ہوتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں مال میں کمی بیشی سے کھانا ہوتا ہے. ان سب باتوں سے وہ منع کیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کر دی کہ طیب چیزوں کو اور کنسٹرکٹ کر دیا. وہ آتدنا للکافرین, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں کیونکہ کیا تھی کہ انہوں نے شرک عظیم کیا تھا, ظلم عظیم کیا تھا. تو ہم نے ان کافروں کے لیے کیا تیار کر کے رکھی ہے, عذابًا علیما, ایک دردناک عذاب. لیکن آپ لوگ اردوگل دیکھ رہے ہوں گے نا, تو وہاں پہ بھی ورڈ یوز ہوتا ہے لیکن مطلب ہے لیکن نہیں. کن لوگوں کو بہت ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں گے کافی ریزیمبلنس ہے نا ٹرکی میں لیکن اور اکثر ورڈ. سو لیکن یہ عربی کا ورڈ ہے, لیکن الراسخون فی العلم, جو کہ علم میں روٹڈ ہو گئے, راسخ ہو گئے. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا یہ ورڈ, کسی کو یاد ہے؟ یہ سورۃ بقرہ میں جو رسول پاک نے بتائی تھیں مومنین کی, سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا بگننگ میں کہ راسخون جو فی العلم ہوتے ہیں وہ متشابہات میں نہیں گمتے, ہے نا. وہ یاد ہے کہ وہ جو ہمارے پاس آیت اصل ہوتی تھیں, آیت متشابہات ہوتی تھیں, تو جو فتنہ میں لگے رہتے ہیں وہ لوگ وہ متشابہات میں گھس جا کے اور اس کی تعویل نکالنا چاہتے ہیں. لیکن راسخ جو ہوتا ہے, جو روٹڈ ہوتا ہے, وہ کبھی اس معنوں میں نہیں کہتا, وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے علم میں راسخ ہوتے ہیں, منہم, کن میں سے, والمؤمنون, اور ایمان لانے والے, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا, اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین, اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ, نماز کو. اب دیکھیں اشارہ جو ہے وہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو بہت امبریلا ٹرمز میں نا, یہ ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو یہودی اور نصرانی ہیں, لیکن ان میں اگر یہ کیریکٹرسٹک ہوں گی تو وہ راسخ کہلائیں گے. تو راسخ بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم علم لیں اور علم پہ عمل بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونے چاہیے, یہ ہمارے ریچولز ہم کرتے رہیں کہ ایک تو ہم اس پہ ایمان لیں کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے وہ, اور آپ سے پہلے جو آیا ہے. اور دیکھیں بات آ رہی ہے من قبلک, آپ سے پہلے, آپ کے بعد ایک نہیں آ رہا, آپ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا بہت کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے ہمارا اور ہمارے بچوں کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از the seal of the prophets. ان کے بعد نہ کوئی مسیحا نے آنا ہے, نہ تو کسی پروفٹ نے آنا ہے, نہ تو کسی امام نے آنا ہے. چین از کلوزڈ. سو من قبل کی بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, قائم پہ زور ہے کہ اسٹیبلش کرتے ہیں, نہ کہ وہ الگ کنفائنڈ انڈیویجول کانگریگیشن کی طرف اشارہ ہے. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور وہ دینے والے ہیں زکوٰۃ کو, وہ اپنی جیب سے خود نکالتے ہیں. اور زکوٰۃ کے معنی دو چیزوں میں آتے ہیں نا, ریویژن ہے. ایک تو یہ کہ نشو و نما گروتھ کی سینس میں, اور ایک کیا ہوتا ہے پاک کر رہا ہے. تو اپنے مال کو وہ دیتے ہیں کہ وہ دیتے اس لیے کہ وہ بڑھا جائے اور ان کی جو ایگزسٹنگ منی ہے وہ پاک ہو جائے. والمؤمنون باللہ, و اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, والیوم الآخر, وہ آخری دن پر, اولئک, تو یہی وہ لوگ ہیں, سنؤتیہم اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ ہم ان کو ان قریب کہ قیامت از جسٹ نیکسٹ, قیامت از جسٹ نیکسٹ ڈے. ہم جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہمیں لگے گا ہم دنیا میں چند ہی دن گھنٹے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ورڈ یوز ہے ان قریب,
اللہ تعالیٰ جو ہم جو ہیں بہت بڑا اجر عظیم دیں گے. اب یہ بات خاص مسلمانوں یا امت مسلمہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہم نے 7 8 جو سنس کر رہے تھے، اوپر سے ہم گن رہے تھے، اس کا ازالہ یہ ہے کہ تم اب یہ کر لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عظیمہ دے دے گا، ورنہ 161 میں تمہیں کیا ملے گا؟ عذابًا علیمہ ملے گا. سو یہ اپوزٹس ہیں، اجرًا عظیمًا، عذابًا علیمہ، اپوزٹس. ان اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں کو جن کو اختلاف تھا، جو شب لہم میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی تعظیم کے نفس سے کہ ہم ہی ہیں. ہم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے وحی نازل کی، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ کما، جیسا کہ اوحینا، ہم نے نازل کی. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ سارے لوگوں کا نام یوز کریں. آپ دیکھیے گا کامنالٹی جو کہ عیسیٰ اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز اور موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ان دونوں کو مانتے ہیں. کوئی ایسے ٹرمز اللہ تعالیٰ نہیں یوز کرے گا کہ جو ان کو نہیں مانیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وحی نازل کی، اسی طرح نازل کی آپ پر جیسا کہ ہم نے نازل کی تھی الی نوح علیہ السلام پر، وہ نبیین من بعدی، اور نوح علیہ السلام کے بعد، کیونکہ حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی کہتے ہیں نا. تو آدم ثانی کے بعد جتنے نبی آئے تھے ہم نے ان کو کی. وہ اوحینا، اور جس طرح ہم نے وحی نازل کی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں جنریشنز کے نام دے دیے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، جبکہ ہم مطلب دینے والا تو وہی ہے، دینے والا جو سورس ہے وہ وہی ہے. تو جس طرح ابراہیم اسماعیل اسحاق کو ملی تو تم کیوں نہیں بلیو کرتے؟ والاسباط، اسباط کا ورڈ ہوتا ہے سب سے نکلے، سین باتا، سب کا مطلب ہے جنریشنز. یہ آپ نے ورڈ کافی سنا ہوگا، پاکستان میں لوگ اپنے بچوں کے نام لیتے، سبت حسنین، سبت حسن، یہ نام ہوتے ہیں نا. تو سبت کا مطلب ہوتا ہے بچے، لیگیسی، جنریشنز، پروجنی. تو ہم نے کیا کیا؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی پروجنی، یعقوب کی جنریشنز میں جو نبی آئے تھے اس میں سے ہم نے وہی نازل کیا. وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ایوب اور ایوب علیہ السلام جن کو انگلش میں جاب کہتے ہیں ان کو، وہ یونس اور یونس علیہ السلام، وہ ہارون اور وہ سلیمان علیہ السلام کو، اور وہ آتینا داؤد زبور، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو پھر ہم نے کیا دی؟ سامز دی، نبوت کی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو وحی بھیجی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے تمہارے اوپر بھیجی ہے. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کری. تو یہ ساری باتیں جو کامن تھے، ہوتے ہیں نا کہ جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ کسی ایک نئے شخص سے ملتے ہیں اور آپ کی کنورسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو یو ٹرائی ٹو فائنڈ کامن فرینڈس. آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، ہاں کہتے ہیں ہاں میں اس کو جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں. تو کامنالٹی سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ سارے فیملیئر نیمز کو مینشن کرنا یہاں پہ کیوں ضروری تھا؟ کہ یہ تھی کہ کامنالٹی، ایک فیملیئر انوائرمنٹ پیدا ہو. بولے ہاں یہ تو ان لوگوں کا، یہ جو عرب ہیں، جو امی ہیں، ان کے پاس بکس تو آئی نہیں، تو پھر یہ کیسے نام بتا رہی ہیں؟ ان کو ایوب کا نام کیسے پتا، یونس کا نام کیسے پتا، زبور کا نام کیسے پڑا؟ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ عربی لوگوں میں یہ لینگویج کی کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ فیملیئر ہو جائیں. وہ رسولن، اور ہم نے رسولوں کو، وہ رسولن اور جو رسول ہیں جمع قد تحقیق قصصناہم علیکا، ہم نے آپ کو ان رسولوں کے قصے سنائے. قصص سے ہے کہانیاں، مطلب آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ اور ان جو سارے رسولوں کی کہانیاں ہم نے آپ کو سنائے، من قبل و رسول، اور ان رسولوں سے پہلے، لم نقصہم، اس سے پہلے آپ کو رسولوں کی کہانیاں نہیں آتی تھیں. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل، ہم نے آپ پر جیسے ان رسولوں کا ذکر کیا، ان کے ذکر سے آپ واقف نہیں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، یہ بھی نہیں پتا تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، تکلیمہ، جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے، اشاروں سے نہیں کی. اب آپ سمجھیں ایک نارمل ٹرم، اگر میں بولوں کہ جیسے کی جاتی ہے، بھئی تم کھانا پکاؤ جیسا کہ کھانا پکایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے, طریقے سے. تو اس کا مطلب ہے طریقے سے گفتگو کی گئی, یہ کوئی سائن لینگویج میں بات نہیں ہوئی تھی, یا پیپر پہ بات نہیں ہوئی تھی, یا ٹیکسٹ میسیجز نہیں ہوتے. جس طرح کی بات کی جاتی ہے, کوئی بولتا ہے تو کوئی سنتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے بولا ہوگا, اور حضرت موسیٰ نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات بہت غور کرنا ضروری ہے, اور اٹس اے گرامر تھنگ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو ہاں ہے اس پہ کون سی حرکت لگی ہے. کین یو ٹیل می؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ جو لفظ الجلالہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نام جو لفظ الجلالہ ہے, اس کے ہاں پہ, لفظ الجلالہ کے ہاں پہ کون سی حرکت ہے؟ فتح دمہ کسرہ, پیش ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو کریے گا کہ عربی میں زیر زبر پیش کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اگر آپ اس کو پیش کے بجائے زبر سے پڑھیں گے نا, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اس سے بات بالکل پلٹ جائے گی. اس سے یہ بات ہو جائے گی کہ اور کلام, ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے, مطلب اللہ تعالیٰ واز دا انیشیٹر, رائٹ. یہاں پہ اگر اس کو آپ زبر لگا دیں گے نا تو بات اپوزٹ ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ سے, کیونکہ جو سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ میں چینج ہو جائے گا. جو ہم کہتے ہیں نا ڈوئر ہے, تو یہاں پہ جو ڈوئر ہے, جو کام کرنے والا ہے جملے میں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. Allahu, that's why it's in Rafa form, that's why it has a pesh. In this sentence, Allah subhanahu wa ta'ala is the doer. He is doing most of the talking. اگر آپ اس کو زبر سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ doer نہیں رہے گا, اس پہ کام کیا جا رہا ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام will become the doer. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حرکات کی تبدیلی سے نا معنی بدل جاتے ہیں. تو اس بات کا بہت خیال رکھنا. اسی بات میں لوگ جو ہیں ڈفرینٹ, ابھی اس میں ابن کثیر نے بتایا کہ اس وقت بھی لوگوں نے کیا کیا کہ جب یہ بنی تھیں اور یہ جو حضرت عثمان نے یہ جو سارے یہ جلائے تھے اور سب کو رکھا تھا, اس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس لوگوں نے کر دی تھی جو مصحف جلائے تھے. تو بہرحال یہ بہت ایک کامن مسٹیک ہے اور لوگ اس پہ کرتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے. رسولا مبشرین و منذرین, اور یہ جو سارے جو رسول آئے تھے جو ہم نے سارے نام پڑھے ہیں, وہ ان کے کام کیا تھے, پرپس کیا تھے, کہ وہ مبشرین, وہ گلیڈ ٹائڈنگز دیتے تھے, وہ منذرین, وہ ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وہ اپنی طرف سے نہ تو زیادہ بتاتے تھے نہ تو کم بتاتے تھے. جیسے کبھی کبھی میں ہلکے میں بہت زیادہ اسٹرانگ لینگویجز یوز کر لیتی ہوں, لیکن وہ جو نبی تھے وہ وہی بتاتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا, اپنے دل سے کوئی بات نہیں لگاتے تھے. لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ, کہ یہ جو ساری جو تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اس لیے بھیجے گئے تھے, ان کو اس لیے مبعوث کیا تھا کہ کیا بات تھی. اس کو تھوڑا سا ہم نیکسٹ آیت سے پھر ہم اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کریں. لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسول, کہ رسول کے آنے کے بعد ان لوگوں کو جن پہ یہ بھیجے گئے ہیں کوئی حجت نہ رہے, کوئی دلیل نہ رہے. سمجھ آ رہی ہے بات اس بات کی, کہ آپ لوگ یہ نہ بولیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی وارننگ ہی نہیں آئی, ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں آئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان لوگوں کو بھیجا ہے لوگوں کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ان کے پاس حجت دلیل نہ رہے, کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے قیامت کے دن یہ نہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں کہ قیامت آنی تھی, عذاب علیمہ تھا, دردناک عذاب تھا, ہمارے ساتھ یہ شروع ہوگا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیج کے قرآن مجید میں بتا کے یہ نام ہے کہ اب تم نہیں کر سکتے, دیکھ لو یہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, بہت ہی زبردست غالب اور حکمت والا دانا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی, اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں. لیکن اگر نہیں مانتے اس بات کو کہ رسول ڈرانے اور اس کے لیے آتے ہیں, تو لوگ نہیں مانے تو نہ مانو, مگر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور آپ کو جو علم دیا ہے وہی برحق ہے. ٹھیک ہے, وہی صحیح علم ہے. لیکن اللہ یشہد, مگر اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے کہ اس نے بھیجی. اگر آج بھی آپ بولیں کہ نہیں آئے میسنجرز اینڈ وارنرز, تو اللہ تعالیٰ نے تو گواہی دے دی.
لوگ مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے نازل ہوا ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے. اور ساتھ ساتھ میں کون گواہی دیتا ہے؟ والملائکۃ یشہدون، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی گواہ ہیں. بس اور کچھ نہیں چاہیے تمہاری انسانوں کی گواہی نہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے کافی ہے، انف. رائٹ، اللہ تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ، وہ تو آپ کو اپارچونیٹی دیتا ہے کہ آپ اس کی عدالت میں آ کے گواہ بن جائیں اگر آپ کریڈیبل ہیں، ورنہ ہی ڈزنٹ نیڈ اینی گواہی فرام یو گائز. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا. سدو کا مطلب ہے بیریئر لگا دینا، بیریکیڈ لگا دینا، بڑے بڑے. سدو کا ورڈ اسی بیریکیڈز کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے لگا دیا، تو وہ لوگ کیا سمجھیں؟ قد دلو، تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ گمراہ ہو گئے. دلن بعیدہ، گمراہ ہو گئے بہت ہی دور کے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے راستے روک رہے ہیں نا، لیکن ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ آپ خود دور دور بھٹک رہے ہیں. جو لوگوں کے لیے راستے روکے گا اس کے خود راستے روکیں گے. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ناشکرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں روکتے ہیں، تو وہ یقیناً وہ کیا ہیں؟ بہت صریحی گمراہی میں ہیں اور وہ حق سے بہت ہی دور نکل گئے. ٹھیک ہے، کوئی اگر کوئی کسی بات پہ بلیو نہیں کرتا نا، اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ ایک ریئل بات ہے، حقیقت بات ہے، اور اس کو ڈینائی کرتے رہتا ہے، تو اس کے ایکشنز بھی ایسے ہو جائیں گے کہ وہ وہاں جائے گا ہی نہیں، ادھر بیٹھے گا ہی نہیں. تو جب وہ اس جگہ پہ نہیں جائے گا، بیٹھے گا نہیں، تو وہ بہت دور نکل گیا. ان الذین کفروا وظلموا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف نہیں کرے. ولا، اور نہیں، لیہدیہم طریقہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا راستے کی. طریق کہتے ہیں اسٹریٹ کو، راستے کو. عربی میں اگر آپ لوگوں نے سعودیہ میں بیٹھے ہوں گے تو طریق کے ورڈ ہوتے ہیں نا، طریق ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طریق ملک عبد الفہد، مطلب شاہ فہد اسٹریٹ، رائٹ. سو طریق، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسٹریٹ کی طرف، راستے کی طرف، صراط کی طرف ان کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ آپ کی انٹینشن ہی نہیں تھی. ہم سے ساری بات ہدایت پہ کیا کرے تھے؟ اٹس آل اباؤٹ انٹینشنز، رائٹ، کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. تو جب آپ لوگوں کے راستے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے دل میں ہے ہی نہیں کہ آپ بھی نہ جاؤ، لوگ بھی نہ جائیں، تو آپ پھر بھٹک جاؤ گے. اور پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی نہیں کرے گا، ہدایت بھی نہیں کرے گا. الا طریق جہنم، اور جو جہنم کا راستہ ہے نا، وہ کس کے لیے ہے؟ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ لوگ جو رہیں گے، جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کر دینا بہت ہی آسان ہے. یسیرا کا مطلب ہوتا ہے ایزی، یاسر سے ہے. یسرا، یاسر ایک ہی وکیبلری ہے. کہ جس طرح جن لوگوں نے کفر کی، بغاوت کی، کینہ اور جھٹلایا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کا راستہ جو ہے کی طرف دھکیل دیا، ان کو ہدایت سے ہٹا دیا، اور وہ اس راستے کی طرف ہمیشہ ہمیشہ، مطلب ان کی ڈائریکشن ہی وہی کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام جو ہے نا، اٹس ویری ایزی فار ہم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ، مجھے پتہ ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے. میرا ایک کویسچن ہے جو کہ میں ابھی پوچھوں یا بعد میں؟ میرے خیال سے ہم دعا کر لیتے ہیں، ہم دعا کر لیتے ہیں. لیکن پھر آپ رہنا ٹھیک، آپ کا رہنا پھر ضروری ہے. چھوٹا سا کویسچن ہے لیکن مجھے آپ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی جی، تو چلیں دعا کر لیتے ہیں، پھر پوچھ لوں گی، پر آپ جی. جانا نہیں پھر. اگر آپ لوگوں کو بچوں کی آوازیں صحیح ہیں تو جی سارا، میں شروع کروں؟ جی جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
आमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्दि वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तुहव्वुलि आफ़ियातिका व फुजाअति निक़मातिका व जमीइ सख़ातिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकि शिक़ाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबि क़ब्रि व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाति व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाहा व अहली व माली बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वालिदी व अहली व माली। ए अल्लाह ताला, आज जो कुरान का जो हल्का हुआ है उसको अपने करम के साथ उसको कबूल फरमा ले, और इसमें जितनी बहनें शामिल हुई हैं आज और जो बहनें शामिल ना हो सकी हैं उन सब पर अपनी रहमत अपना फजल फरमा। अल्लाह ताला, हमारे बच्चों को हम सबको तू खैर व आफियत के साथ रख। तो हमें हमारे बच्चों को हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से, मूजी और मोहलिक बीमारियों से अल्लाह ताला तो हमें दूर रखना। अल्लाह ताला, तुझसे एक बहुत बड़ी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला तो हमारे वक्त में बरकत डाल दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे वक्तों में बरकत नहीं रही है बिल्कुल भी। हमारे वक्त में ऐसी बरकत डाल दे ताकि हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी दीनी जिम्मेदारियां भी बेहतरीन तरीके से अदा कर दें। इबादत में खुशू और खुशू पैदा कर दे या अल्लाह, और इबादत करते हुए हमारे दिल और दिमाग में सुकून हो। उस वक्त दुनिया की कोई सोच, कोई फिक्र, कोई चीज हमारे ऊपर हावी ना हो जो हमें तेरी याद से हमें दूर कर दे। अल्लाह ताला परवरदिगार, तुझसे बहुत बड़ी दरख्वास्त है अल्लाह ताला, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। सुबह से शाम अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के सबके काम में रहते हैं। बेशक वो भी इबादत है, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ साथ हमसे दीनी इबादत भी करवा ले। ऐसी इबादत करवा ले जो तेरे दरबार में कबूल हो जाए, और हमें इबादत करने के बाद हमें इत्मीनान और खुशी हो कि अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन बन गया था, अल्लाह ताला से हमारा जो है वो राब्ता हो गया था। अल्लाह ताला, तू वैसे ही हमें परवरदिगार इबादत करने वाला बना दे। जल्दबाजी में नमाज पढ़ना, जल्दबाजी में कुरान पढ़ना, जल्दी से इधर भागना उधर भागना, अल्लाह ताला हम अपने टाइम के साथ जो है वो सही से उसकी जो जैसा हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला, तुझसे सबसे बड़ी दुआ ये है कि हमारे वक्त में बरकत डाल दे। हमारा वक्त हमारे हाथों से भागा चला जा रहा है। अल्लाह ताला, तू हमें हमारे बच्चों को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, हमें रुसवाई से बचा ले। तू हमें शैतान के शर से, जिन्नों के शर से, इंसानों के शर से बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह ताला, तू हमें हर बुरे दिन, हर बुरी रात और हर बुरी घड़ी से बचा ले। या अल्लाह, तू हमें अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे और हमें शिर्क से बचा ले। तू हमसे राजी हो जा अल्लाह ताला, हमारे लिए दीन और दुनिया में आसानियां, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए दीन और दुनिया में आसानियां पैदा कर दे। या अल्लाह, हम तुझ पे भरोसा करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, क्योंकि तेरे सिवा तो हमारा कोई मददगार नहीं है, कोई हमारी दुआओं को सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियादों को सुनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला, हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, तुझसे अपनी दुआओं को से अपनी परवरदिगार दुआओं के सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला, उसको तो कबूल फरमा ले। ऐ रब्बुल आलमीन, तो हम तुझ पे भरोसा करते हैं, तू हमारा मददगार है। हमारी मदद हम हर पल पल हम पे शामिल हाल रखिएगा, हमारे बच्चों के साथ शामिल हाल रखिएगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बस अल्लाह ही काफ़ी मेरा सहारा, मैंने उस पे भरोसा किया, वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम का मालिक है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत प्यारी दुआ, और दूसरा आमीन। बातें अच्छी बात आती है। बहुत प्यारी दुआ थी वाकई। कबूल करे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।
ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو واقعی رلا دیا یار. بہت پیاری دعا کراتی ہے, اکثر کرایا کر, بہت پیاری دعا کراتی ہے. مطلب آنکھوں سے آنسو آ گئے. بس اللہ تعالیٰ وہی والی دعا ہے جس کے اندر دعا آمین. آنسو آ جائیں, اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول سن لیتا ہے. ہمارے وہی دعا جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا ہم سب لوگوں کی. انشاءاللہ. آمین آمین. میں یہیں پہ ہوں ڈاکٹر زوفی. اچھا جی, میرا یہ کویسچن تھا کہ دیکھو اس کی دعا نے اینی ویز وہ دیکھیں ہم یہ پڑھتے ہیں, یہ ہم جو تجلیات نبوت کی بک ہے اس میں ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا کہ جب حضور سلم پیدا ہوئے تھے تو ختنہ کا بھی رسم کیا گیا تھا, اور پھر یعنی کچھ سائنس ایسے لگتے ہیں کہ اسلام اس وقت تھا. لیکن پھر ہم نے کل پڑھا کہ جس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگرچہ میں اپنا دین بدلنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں محمد کی بات کو بھی رد نہیں مطلب ایسا تھا کہ انہوں نے کہا میں اپنا دین بدلنا نہیں چاہتا ہوں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں دین بدلوں گا. تو اس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پہلے دن سے تھا جو کہ صحیح بھی ہے, لیکن پھر یہ درمیان میں نا تھوڑا سا مجھ کو کنفیوژن سا آ جاتا ہے. لائک آپ سمجھی اس میں یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو تھے جی انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد کو ہر حال سپورٹ میں پروٹیکٹ کروں گا, لیکن میں اپنا دین جو ہے وہ میرے باپ کا جو میرے باپ داداؤں کا دین ہے اس کو نہیں بدلوں گا, میرا دل نہیں مانتا اس کو بدلنے کو. لیکن پھر ایونچولی تو وہ مسلمان ہو گئے تھے. نہیں نا, یہی تو پرابلم ہے, وہ نہیں ہوئے تھے. نہیں ہوئے نا وہ. ابو طالب نہیں مسلمان ہوئے تھے. کیا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ نہیں, جبھی تو we don't use حضرت word and we don't use رضی اللہ تعالیٰ. ہم حضرت ابو طالب نہیں کہتے. نہیں, جبکہ ان کا جب حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو رسول پاک نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ کیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ نہیں, وہ کیونکہ کافر تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا تھا. اور یہ بھی نہیں بات کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انہوں نے نہیں سنا ان کو مطلب ایون کلمہ پڑھتے ہوئے. ہاں, ان کو لاسٹ مومنٹ پہ بھی کہا تھا نا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں سنا. حالانکہ وہ ساری عمر تو ان کے لیے بالکل یہی تو بات ہے نا, اور اتنے رسول پاک سلم کی انہوں نے تو بہت یعنی مدد بھی کی تھی, اور چہیتے چچا کا بھی لقب ملا ان کو, بڑی مدد کری, بہت بچایا ان کو کافروں سے. یہ تو اب آگے کا تو معاملہ اللہ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے ان کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. جی اچھا, بس یہی میرا کنفیوژن تھا. تھینک یو, یہی تھا. اور ان کے جو باپ داداؤں کا جو دین تھا وہ تو وہی تھا نا, بت پرستی اور وہ سارا کچھ جو وہ تھا, تو اسی لیے تو دین ابراہیمی بھی نہیں تھا. وہ پھر ختنہ کرنا یعنی اس کا مطلب ختنہ تو چلا آ رہا تھا نا, سعودی رسم تھی, وہ مسلمانی رسم نہیں ہے, یعنی وہ دین ابراہیم کی لیگیسی چلی آ رہی تھی. اچھا, وہ کہتے ہیں, میں نے ابھی لیکچر سنا تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب ختنے کرتے تھے تو پھر بچے کے پھر قربانی کرتے تھے, ظاہر ہے, تو جس جانور کی قربانی کرتے تھے اس کا جو بلڈ ہوتا تھا نا وہ بچے کے ماتھے کے اوپر لگاتے تھے, وہ ٹپکاتے تھے تاکہ وہ ساری آفات و بلیات سے محفوظ رہے. تو وہ سارا کچھ جو تھا وہ زمانہ جاہلیت میں یہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا. تو یہ ہے کہ ختنے کریں آپ, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں, یہ چونکہ تب کی رسم تھی تو لوگ اس حساب سے کرتے ہیں. ہاں, آپ اللہ کی راہ میں ویسے قربانی کر دیں, وہ اللہ کو پسند ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس والی ٹریڈیشن کو ذہن میں رکھ کے فالو نہ کریں کہ ختنے کیے ہیں تو قربانی کی ہے. مگر زبیدہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مطلب جہاں تک میں نے پڑھا ہے, اور ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی میں پڑھ رہی ہوں,
جی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان رسموں کو نہیں فالو کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، مطلب ان کو ایک صحیح ایک وہ قرآن نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور مطلب ہے کہ ایک اللہ کو مانتے تھے. یہ چیزیں جب آئیں تو وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اعلان کیا تو وہ بھی انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. تو ایسے لوگ اس وقت جو کہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. اوکے بہت ٹھیک تھوڑے لوگ ہوں گے کیونکہ جی بہت تھوڑے مطلب مگر تھے اس وقت بھی. جیوز بھی تو تھے نا، جیوز تو دین ابراہیمی کے اور سنت ہے، ان میں بھی یہی ہے، سرکمسیشنز تو ان میں بھی ہیں. ہاں نہیں That's an old کرنی چاہیے، tradition. It's وہ not just us. ہاں اور یہ سنت بھی ہے، وہ تو نہیں، لیکن جو اس کے ساتھ عقیقہ ہوتا ہے نا، ہاں جی یہ اس کی بات ہو رہی ہے. مطلب اب میں وہ لیکچر مجھے ملے گا تو میں آپ کو بھیج دوں گی، میں نے بھی ریسنٹلی سنا ہے. نہیں، عقیقہ تو یہ عقیقہ نہیں ہے، بیٹے پھر کا دو عقیقہ تو ہوتا ہے. عقیقہ ہوتا ہے. عقیقہ سنت نہیں ہے، لیکن جو سرکمسیجن ہے وہ سنت ہے. عقیقہ تو سنت نہیں ہے. عقیقہ تو بیٹی کا ایک اور بیٹے کے دو. لڑکوں کا اور لڑکیوں کا الگ الگ ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ میں نے ابھی سنا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ I was surprised too کہ وہ جو ہے آپ سرکمسیجن ٹھیک ہے، لیکن عقیقہ جو ہوتا ہے نا وہ مگر ڈاکٹر آمنہ وہ جس طرح پہلے کے ٹریڈیشن تھے کہ جو خون ٹپکانا وہ کچھ تو نہیں کرتے، بس غریبوں کو کھلا دیتے ہیں. بالکل ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے نا یہ تو. وہ اس کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ، اللہ کو قربانی پسند ہے تو آپ اس کو قربانی کر کے تو اللہ کے نام پہ تو ضرور کریں، اور لیکن یہ اس جو پرانی رسم تھی زمانہ جاہلیت کی اس کو فالو کر کے نہ کریں. عقیقہ وہ لوگ کرتے تھے، ہم نے تو اس کو نام دے دیا ہے نا، مطلب کہ ہم تو عقیقہ کوئی فالو کیے جا رہے ہیں نا. تو وہ I was very surprised. میں نے کہا ہم نے تو ہمارے تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم ہاں لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. نہیں مطلب کہ آپ سرکمسیجن کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ نہیں اس کے بعد اگر بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ نہیں ڈاکٹر آمنہ یہ کہتے ہیں نا کہ 7 دن کے اندر اندر کرنا چاہیے، 7ویں دن کے اوپر جو ہے وہ کریں، اور یہ وہ سنت ہے. کرتے تھے نا، وہ لوگ 7ویں دن کرتے تھے تو وہ اس لیے اس کی کوئی نہیں. 7ویں دن پہ آپ نام 7 دن تک رکھ دیں، یہ سنا ہوا ہے میں نے. لیکن عقیقہ تو لوگ بعد میں بھی کرتے ہیں، مطلب بچے 1 سال کا 1.5 سال کا ہو جائے پھر بھی کرتے ہیں. اب جیسے یعنی اس میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ختمے پہ یہ ہم لوگ تو تھوڑا ڈانس واس بھی کرتے ہیں، مطلب بڑی بڑی چیز ہوتی ہے وہ تو. لیکن وہ بات بتا رہی ہوں، ہمارے یہاں تو ختنہ بڑا اعلیٰ فلا کا سنت ہو گیا، اور ہم بیگن بنتی ہیں، کیا کیا باتیں. بچہ بیچارہ جا رمضان ہوتا، باقی لوگ ڈانس کر رہے ہوتے، عجیب عجیب رسمیں، لیکن وہ اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر آمنہ لیکن یہ عقیقے کا کب، یہ کیونکہ نہیں میں نے نہیں سنا، تو یہ کون سے میں آپ کو اسکالر سے؟ بھیجوں گی، میں آپ کو بھیجوں گی. میری کلاس کا جو گروپ ہے نا وہ بھی ایک گروپ ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے اسلامک ڈسکشن فورم. تو اس کے اندر انہوں نے وہ یہ 2-3 لوگوں کے لیکچرز ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ اس کو ایکسپلین کیا ہوا، تو میں آپ کو بھیجوں گی. یہ اولڈ ٹریڈیشن، کیونکہ سننا تو یہ بہت عرصے ہم تو شروع سے سننا ہی سنی ہے کہ یہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. بالکل میں نے بھی یہی سنا ہے کہ سنت ہے اور یہ کرنا ٹھیک چاہیے. ہے نا، اور یہودی بھی کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان میں بھی ہے. یہ کرسچن لوگ میں نہیں. بھی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بلڈ لگانے کا obviously وہ نہیں ہوتا، لیکن the عقیقہ is a sunnah. if you can afford it you do it, if you can't afford it you don't have to, because فرض نہیں ہے، سنت ہے. کر لیں تو اچھا، نہ کریں تو نہ. سنت بھی نہیں ان کے مطابق. کن کے مطابق؟ یہ کون نئے آئے ہیں؟ بیکاز باقی جو وہ ہیں دوسری، میرا خیال ہے حدیثوں وغیرہ میں اس کے حساب سے تو ہے. اچھا
چلو آپ اپنا والا بھیجنا، میں یہ اس میں سے نہیں میں نے بھیجنا نہیں، میں تو سنی سنائی بتا رہی ہوں، میں اس طرح یاد کر کے لکھ کے میں نے پڑھ کے نہیں کر سکتی۔ ایک سنا تھا تو انہوں نے بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے صدقہ دینا ہے نا تو یہ جو رواج ہے کہ جی بکرا قربان کیا جائے، تو انہوں نے وہ ان مولوی صاحب کے مطابق وہ کہتے تھے کہ قربانی جو ہے وہ صرف یا تو عید الاضحیٰ پہ ہونی چاہیے اور ایک یہ بچے کے عقیقے پہ، ادر وائز جو ہے وہ یہ کہیں نہیں ہے کہ جی آپ کہتے ہیں بلکہ نہیں کرنا چاہیے ذبح۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ کسی غریب کو پیسے دے دیں، اس کو انہیں کھانا کھلا دیں، لیکن ایز سچ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی بکرا دینا، کالا بکرا اسپیشلی جو وہ کہتے ہیں، نہیں عقیقے پہ تو کالا بکرا نہیں ہوتا، کالا بکرا تو صدقے میں کا یہ ہوتا نا۔ بتا رہی ہوں کہ وہ مولوی وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا اٹس ناٹ لازم کہ آپ صدقے میں کالا بکرا دیں، صدقہ نہ دیں، پیسے دے دیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دو ہی جگہ ہے، یا تو قربانی پہ ہے عید القربان پہ، یا پھر اس پہ ہے عقیقے پہ ہے۔ ساری فرینڈز میں اجازت چاہوں گی، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی خدا حافظ۔ ریفرنس لگا دیں ڈاکٹر آمنہ، اس پہ کر دیں، ہمیں بھی پتہ تو چلے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں۔ اوکے۔